الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سامعین محترم، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، امت کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے، جس کو ہم لوگ اپنے عرف میں شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کے اور اس رات کے عبادت کے انکاری ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے خطبات، اصلاحی خطبات میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی حقیقت اور اس رات کی جو اصل ہے وہ تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے روایت مروی ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، اس رات میں کس کام کا اہتمام ہونا چاہیے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ روایات کی روشنی میں یہ رات بجن کی رات کہلاتی ہے۔ پورے سال کا جو انسانی زندگی کے متعلق جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ کسی کے پیدا ہونے کا فیصلہ، کسی کے دنیا سے چلے جانے کا فیصلہ، کسی کے زندگی کے متعلق، کسی کے رزق کے متعلق، کسی کے برکات کے متعلق۔ اس لیے میرے اور آپ کی کوشش ہو کہ ہم یہ رات اس انداز سے گزاریں کہ اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی اللہ کے حضور توبہ طائب ہو کر معافی مانگنے والے بن جائیں، اور آگے کی زندگی کے لیے اللہ کے ساتھ ہم صلح کرنے والے بن جائیں، اور اپنے رب کے ساتھ صلح کر کے آئندہ کی زندگی نیک بن کر گزارنے والے ہم بن جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو ایک خصوصیت بیان فرمائی، وہ یہ کہ اس رات سورج غروب ہونے سے صبح تک اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اپنے بندوں سے صدا اور آواز دے کر اپنے بندوں کے لیے معافی کا، رزق کا اور ہر طرح کے جو خیر و برکتیں ہیں اس کے لیے سوال کرتے ہیں، حل من فلان، حل من مسترزق، حل من فلان۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، مشکات میں اس بارے میں کافی روایات موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہم اس رات کو، جیسے عام طور پر ہم اردو میں اس کو، فارسی کا لفظ ہے شب برات، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور یہ رات ہم سب کے لیے برات کی رات بن جائے۔ دوسرا، اس کو لیلۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس رات اپنے رب کے حضور اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں پر توبہ طائب ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر اس رات کو ہم بطور تہوار منانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ شریعت نے ہمیں تہواریں دو دی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ کہ جو رات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ رات وہ رات ہے اللہ اپنے بندے کو سال میں چند لمحات ایسے عطا فرماتے ہیں جو خلوت اور تنہائی کے لمحات ہو۔ ان خلوت اور تنہائی کے لمحات میں بندہ ہو اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو، بندہ ہو اور اپنے رب کے سے جو ہے وہ تنہائی میں باتیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس لیے بظاہر زیادہ اجتماع کرنے کے یا زیادہ پروگرامات کرنے کے، ہم اپنے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رات میں تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو اس رات میں عام لوگوں کا معمول ہوتا ہے، حلوہ وغیرہ تیار کرنا، بعض علاقوں میں اس رات کو بطور جشن کے منایا جاتا ہے،
اور لوگ جو ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامات ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو شعبان کے 15 کا دن ہے، اس دن کا روزہ اس دفعہ تقریباً 14 جمعہ آ رہا ہے، 14 شعبان، جو 15ویں کی رات ہے، ہفتے کی رات ہے، ہفتے کی رات عبادت کی رات اس کو بنایا جائے، اور عبادت کے طور پر تنہائی میں اپنے رب کے حضور اپنی حاضری لگا کر اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جو اگلا دن ہے، اس دن کا جو روزہ ہے، علماء نے مستحب لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں اپنے رب کے حضور عبادت کی جائے اور دن کا جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ باقی جہاں تک قبرستان جانے کی بات ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں اس رات میں، تو اس کو معمول نہ بنایا جائے کہ ہر دفعہ بندہ جو ہے وہ جا کر ہر دفعہ قبرستان کی، اس کو مستقل سنت نہ سمجھا جائے، ہر سال کی سنت نہ سمجھی جائے اس کو، بلکہ سال زندگی میں کوئی ایک بار بھی اس پر عمل ہو گیا، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تنہائی میں قبرستان گئے تھے، تو اگر اس طرح بندہ جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جا سکتا تو اس کو ایک عام معمول نہ سمجھا جائے، اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس حد تک ہم اس کو ثابت رکھیں، جو حدیث سے ثابت نہیں ہم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں عبادات ہے وہ میں اور آپ گھر بھی کر سکتے ہیں، اگر مسجد میں تنہائی کا ماحول ملتا ہے صلاۃ تسبیح بندہ پڑھ لے، لیکن ہر نفل عبادت اس کے لیے تنہائی بہترین ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں آج کل جو عرف ہے صلاۃ تسبیح کی نمجمات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ باقی جہاں تک ممکن ہو اپنے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ رات اعمال کے اللہ کے حضور اعمال کی پیشی کی رات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے، تو اپنے لیے فیصلے مانگے جائیں۔ پتہ نہیں یہ اگلا سال ہمیں کتنا نصیب ہوتا ہے، کہاں تک اگلے سال ہمارے بارے میں زندگی لکھی گئی ہے، تو ہم اپنی زندگی کے آخری رات اس کو سمجھیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے معافی مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو رات ہے ہم سب کے لیے اللہ اس کو مغفرت کی رات، برکت کی رات اور گناہوں کی بخشش کی رات بنائے۔